میں آج صبح ضائع کیے ایک چھوٹا سا خیال ہے میرے پاس، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. چھوٹا ہتھیار اور بڑے بڑے کام. کیا چھوٹا ہتھیار اور بڑے بڑے کام. چھوٹی سی چیز ایک مٹھی بھر، اس میں چھوٹا سا ہتھیار ہے اور بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. خدا اپنے لوگوں کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ حتیار کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ساتھ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا حتیار 4:6 میں پڑھ لیجیے گا. خدا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پیار کرتا ہے. کیا کرتا ہے خدا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پیار کرتا ہے. خدا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ذرے کی مانند ہے جب بیوقوف ہے. خدا چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بہت پیار کرتا ہے. اور سب سے بڑھ کر خدا آپ سب کو بہت پیار کرتا ہے، کیونکہ آپ خدا کے لوگ اور اس کی کلیسیا ہے. ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اسی جگہ میں آتے ہیں، لیکن آپ کو خدا بہت پیار کرتا ہے. آج کے اس کلام میں نے اس کا ٹھیک بتا دیا اور پہلی بات سے شروع کرنا چاہوں گا. خدا بیوقوف لوگوں کو استعمال کرتا ہے. 5 باتیں بتاؤں گا، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. خدا پہلی بات کہ خدا بیوقوف لوگوں کو استعمال کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا کمزوروں کو استعمال کرتا ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ خدا ان کو بھی استعمال کرتا ہے. تیسری بات کمینے لوگوں کو، خدا کن کو؟ کمینے لوگوں کو چھوڑے. لوگ اس کو بچاتے ہیں، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، لوگ پھینک دیتے ہیں، لیکن خدا ایسے لوگوں کو بٹھا کر رکھا دیتا. بے وجودوں کو، جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، خدا ایسے لوگوں کو بھی استعمال کرتا ہے. تو آج ہم کن میں سے تھے اور خدا نے ہمیں کیسے استعمال کیا. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، انتہائی ہائی اسموکر انسان، بیوقوف، گندی دھجیوں سے بھی زیادہ میری گندی لائف تھی، لیکن خدا نے مجھے اپنی آنکھوں میں لیا اور اپنا خادم بنا ڈالا. اسی لیے آج کا خدا بیوقوف لوگوں کو استعمال کرتا ہے. خدا بیوقوف لوگوں کی زندگیوں میں موج سے کر دیتا ہے. خدا ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ میں چلتا رہے گا یہ کام، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ آج ہم سیکھیں گے، میں بھی سیکھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ سیکھیے گا کہ خدا کیسے کیسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے. تو پھر میں ریمائنڈ کروا رہا ہوں، چھوٹا ہتھیار اور بڑے بڑے کام. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا کتنی حکمت والا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو استعمال کرتا ہے. خدا چرواہے کی لاٹھی کو استعمال کرتا ہے. حضور 4 کی 7ویں آیت کے اندر خدا کس طرح ایک چھوٹی لاٹھی سے بڑے بڑے کام لیتا ہے. میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم بہت چاہیے ہوگا، لیکن ایک ہتھیار پر ہم ضرور غور کریں گے کہ وہ کیا ہے. ایک چھوٹی سی بچی کو بھی خدا استعمال کرتا ہے. کس طرح کیا موجزہ ہے خدا. موجزوں کے بارے میں آگے چل کر ہم بات سیکھیں گے، ضرور خدا ہمیں سکھائے گا. اور اسی پر اتفاق نہ کیجیے، بلکہ بڑی رویا کے ساتھ خدا کے پاک کلام کو سیکھ کریں گے اور اس کے ساتھ کرتے رہیں گے. کمزور لوگوں کو، بے وجود لوگوں کو، بیمار لوگوں کو، پریشان لوگوں کو، جن کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، خدا ان کو بھی استعمال کرتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے ایک ایسی بچی جو نوکرانی ہے، کام کرنے والی ہے. اس کی کیا کہوں، اس کا جاب، اس کی نوکری چھوٹی ہے، لیکن خدا اس چھوٹی سی بچی سے کتنا بڑا کام دیتا ہے. تو یہ بڑی مثال ہم سامنے رکھیں گے، لیکن آگے میں اس کو ٹچ کرتا رہوں گا، آپ سیکھ کریں گے تاکہ خدا آپ کو برکت دیتا رہے. دوسرا سلاطین اور اس کا باب نمبر 5 نکالیے میرے ساتھ. دوسرا سلاطین، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ خدا چھوٹے لوگوں کو چھوٹا ہتھیار اور بڑے بڑے کام. بولیے میرے ساتھ،
چھوٹا ہے پیار، سب بولے چھوٹا ہے پیار اور بڑے بڑے کام آج سیکھنا چاہتے ہیں، خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ دوسرا سبق بھی نکالیے میرے ساتھ، اس کا باب نمبر 5 اور اس کی آیت دوسری آیت سے لے کر ہم آیت نمبر 4 تک پڑھیں گے۔ بے شک یہ سارا حصہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، پورا بات ہی، لیکن ہم اس حصے کو زیادہ سامنے رکھیں گے۔ اور لکھا ہے خدا کے پاک میں سے اور ارامی دادان کا نکلے اور اسرائیل کے ملک میں ایک چھوٹی سی بچی کو اسیر کرتا ہے۔ چھوٹی بچی، چھوٹی بچی، چھوٹی بچی۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک بڑے لوگ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے قوت کے ساتھ وہ آگے نکلے اور وہاں سے جاتے جاتے ایک بچی کو اسیر کر کر لے گئے۔ قرآن میں لکھا ہے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کر لے گئے اور وہ نماز کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ جاب کیا تھا ایک چھوٹی بچی کا؟ دیکھیے، غور کیجیے، بچی کو غلام بنا کر لے گئے اور نوکری اس کو کیا دی کہ وہ اپنی ایک مالکن ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، گھر میں کام کرتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، کپڑے ٹھیک کرتی ہے، مالکن کے ساتھ رہتی ہے۔ لڑکی نے جو پہلا کام کیا، اس نے وفاداری کے ساتھ اپنی مالکن کے ساتھ اپنا دل بنا لیا تاکہ اس کی مالکن کا دل اس کے ساتھ لگا رہے اور اس کے کام سے وہ خوش ہوتی رہے۔ اور آگے چل کر ہم اور بھی اس بچی سے سیکھیں گے۔ چھوٹی سی بچی ہے، وہ نماز کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ بہت اچھا پیسہ آپ کے لیے بھی طاقت اور تقویت کا باعث، میرے لیے میرے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت بڑی آیت ہے۔ ایک چھوٹی بچی، دیکھیے اس کے منہ کے الفاظ، ایک چھوٹے ہتھیار کے اندر خدا کی کتنے کی طاقت اور پاور اور خدا کی حکمت اس بچی کے دل کے اندر آ جاتی ہے، اور اس بچی کا تعلق خدا سے تھا۔ اور اس کے منہ کے الفاظ دیکھیے، سنیے، اور لکھا ہے وہ نماز کی بیوی کی خدمت کرتی تھی، یہ اس کا جاب ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا۔ ابھی میں اس کو بعد میں چھیڑ گا، لیکن پہلے اس کے مالک کی حالت کو دیکھیے۔ مالک تھی لیکن مالک خراب، اتنا بڑا بندہ، اتنا پاورفل میں ربع پیسے والا، حکم والا، اوپر کا جسم، اوپر کا لباس، بہت اچھا ڈریس، سٹارز لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، سورما سب کچھ ہے، لیکن اس کی باڈی اندر سے کوڑی ہے۔ چرچ خدا ایسے لوگوں کو اپنی نظر میں رکھتا ہے، لیکن وقت آنے والوں کے لیے کام کرتا ہے۔ خدا وہ خدا ہے جو کسی کو نہیں بھولتا، ہر شخص کو یاد کرتا ہے۔ خدا وہ خدا ہے جو پوری دنیا پر نگاہ کر کے رکھتا ہے، اور وہ خدا ہے جو آج اس چرچ کے اندر موجود ہے۔ یسوع مسیح موجود ہے، روح القدس موجود ہے، وہ اپنے مول ساتھ کرتا، وہ اپنا کام دکھائے گا، اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا۔ خدا معجزات کا خدا ہے، خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، خدا بھولتا نہیں ہے، وہ ڈراتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، وہ کام کرتا ہے، آپ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ ہم ایسے خدا کی پوجا کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت ہے یہ بیوی، چھوٹی بچی بدل گیا
وہ کہتی ہے الفاظ سنیے، کاش دل ترس سے بھر گیا، اپنے مالک کو اس نے دیکھا جس سے وہ رزق روٹی کماتی، اپنا پیٹ پالتی، وہ کہتی کاش کہ یہ شخص میرے اس آقا کے کہاں ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے پاس کے الفاظ ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میرا آقا جس کی میں خادمہ ہوں، جس کی میں نوکر ہوں، جس کے گھر میں میں روٹی کھاتی ہوں، جس کے گھر میں میں نے تعلیم پانی شروع کی ہے، اور اس کے بارے میں بھی ذکر کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے نبی کے ہاں ہوتا، اس بچی کو اپنے نبی کی یاد بار بار آتی تھی، اس لیے کہ یہ بچی کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا تھا، بچی خدا کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، بچی خدا کی قدرت کو جانتی تھی، اور بچی خدا ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اندر سے۔ اس بچی نے خدا کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھا، وہی خدا جس نے اس بچی کے دل کو اپنی قدرت اور طاقت سے معمور کرتا ہے، وہی خدا آپ کے بچوں کو بھی برکت دے گا، آپ کی فیملی کو بھی برکت دے گا، اپنے گھر کو بھی برکت دے گا، آپ کے ساتھ رہے گا۔ ابھی ہم اور جاننے کی چیزیں سیکھیں گے۔ اس بچی کا دل اپنے مالک کی مشکل کو جان گیا، بہت بڑی بات ہے۔ وہ کہتی ہوگی گھبراہٹ ایسا بہت ہے، آکڑ فاکڑ بہت ہے، گھبراہٹ بہت ہے، سب کچھ بہت ہے، لیکن اپنے اوپر کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو یہ استعمال کرے اور پاک صاف ہو جائے۔ بچی کا دل خدا کے ساتھ لگا۔ تیسری بات، طاقت سے بھر گئی۔ آپ اور میں کتنے ہیں جو بیماروں کو دیکھ کر ہمارا دل طرف سے بھر جاتا ہے؟ یہ دوسری بھی ہماری ہے۔ اپنے بچوں کو میں بعد میں بتاؤں گا یہ ہوا کیوں۔ یہ بچی خداوند کی شفا سے واقف تھی، اور اس بچی نے اپنے جہاں وہ رہتی ارد گرد کے ماحول پر اس نے نظر رکھی، اور یہ خدا نے آپ کو اپنی عقل اور دانائی سے بھر دیا ہوا ہے۔ اسی لیے ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اپنے چرچ کی فیملیز پر نظر رکھیں، بیماروں کے لیے دعا کریں، فیلوشپ میں آئیں، سنڈے اسکول میں تمہیں بچوں کو بھیجیں۔ اگر اس بچی کا دل خدا سے لگ چکا تھا تو اس کا سبب یہ تھا، اس کے والدین نے اس پر محنت کی، اس کو سنڈے اسکول بھیجا، اور اس سنڈے اسکول میں اس نے خدا کا زندہ پاک کلام سنا، اور اس کے وسیلے سے اس نے خدا کو جان دیا۔ آپ اپنے بچوں کو فیملیز کو سنڈے اسکول بھیجا کریں تاکہ اپنے بچے خدا میں گروتھ کریں، آگے بڑھیں، اور سیکھنا چاہتے ہیں خدا کے پاک کلام سے کہ خدا کیا کلام سکھانا کرتا ہے۔ اور لکھا ہے اس بچی نے اپنی زبان کو استعمال کیا۔ کیا کہا؟ زبان کو استعمال کیا۔ یہ بچی دعا کرتی ہوگی، یہ بچی ورشپ کرتی ہوگی، اسی لیے خدا کی حکمت اس کے اندر ہے۔ سیکھنے والی بات آج یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو 24 گھنٹے موبائل نہ دیا کریں، بلکہ خدا ان کی ستائش اور پرستش میں لگا دیں تاکہ خدا اپنا آسمان کھولے اور معجزات ہوتے رہے۔ ایک اور دو باتیں، اس بچی نے اپنے مالک کو انگلی سے پوائنٹ کر دیا، انگلی رکھ دی، اور اس نے کہا کاش میرا آقا میرے اس نبی کے ہاں ہوتا جس کو میں جانتی ہوں، جس نے مجھے تعلیم دی ہے، جس نے مجھے بائبل سکھائی ہے، جس نے مجھے کلام سکھایا ہے۔ اسی وجہ سے آج اس کا نام اس بائبل مقدس میں بھی درج ہے۔
کیونکہ اس نے کلام کو سیکھا، اس نے انجیل کو سیکھا، اس نے بائبل کے احکامات کو سیکھا، اس نے برکات کو سیکھا، اس نے حاصل کیا۔ چرچ، ڈیئر چرچ، آج آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کیجیے جو کوڑی ہے۔ میں صرف کوڑ کی بڑی مثالیں میرے پاس ہے، کچھ ایسے نہ دوائی اثر کرتی ہے، نہ ایکس رے پکڑتا ہے، نہ ایم آر آئی پکڑتی ہے، نہ سی ٹی اسکین پکڑتا ہے، نہ کچھ اور پکڑتا ہے۔ کچھ ایسے کوڑ ہیں جن کا صرف روح قدس ہی پکڑ سکتا ہے اور روح قدس ہی نہیں کر سکتا ہے۔ ہاللویا! ایسے روح قدس کے لیے جو اپنی قدرت سے ہمارے اندر کا کوڑ بھی صاف کر دیتا ہے۔ جب ہم اندر سے صاف ہوتے ہیں تو پھر خدا کی برکت آتی ہے۔ کلام نے کیا لکھا ہے؟ روح قدس کے رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ ہمارا بدن۔ اس بچی کے دل کے اندر خدا کا روح رہتا تھا اور اس نے ایک بڑے گھرانے کے ساتھ چھوٹا ہتھیار اور بڑا والے، بڑا خاندان۔ اور آگے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اس نے نمان پر انگلی رکھ دی اور اس کو کہا کاش یہ میرے اس نبی کے ہاں ہوتا۔ آپ کے چرچ کے اندر بھی خدا نے بہت سارے لوگوں کو نبوت کا کلام دیا ہے۔ آپ کا خادم خدا کے باطن سے معمور، حکمت سے معمور، اسی وجہ سے ڈے بائی ڈے نئے کام ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ بڑی وجہ کے ساتھ یہ کام شروع کیا گیا ہے۔ چرچ ایک اور بات سمجھتے ہیں، نماز کے بعد آ جاتے ہیں، ذرا نماز کو دیکھتے ہیں۔ نماز راستے میں تکالیف برداشت کرتا کرتا آگے بڑھتا ہے، آ جاتا ہے۔ تو تھینک یو آپ کی مدد کے لیے، تھینک یو۔ نماز کی اندر کی عقل پکڑ، ایک تو جسم پر کوڑ تھا لیکن ایک اندر بھی کوڑ تھا۔ دولت کا ضرور، کرسی کا ضرور۔ ارے چرچ نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ کرسی، نہ سونا، نہ چاندی خدا سے پاک رحم کے برابر نہیں ہے۔ وہ سب نیچے ہے اور زندگی کا قرآن سب سے اوپر ہے۔ اس کو لیجیے، اس کو کھائیے، اس کا نوش کیجیے، اپنے دل میں رکھیے، تو خدا آپ کے مصیبے میں بھی بڑے بڑے معجزات کرے گا اور خدا آپ کو استعمال بھی کرتا رہے گا۔ آپ اس کلام کو اور بھی طریقے سے جان سکتے ہیں۔ خدا نے اور بھی ہمیں حکمت بخشی ہے۔ ابراہم لنکن کہتا ہے، امریکہ کی بات، وہ کہتا ہے کہ بہت پرانی بات ہے، وہ کہتا ہے اگر امریکہ ترقی کر رہا ہے، اگر امریکہ کے پاس دنیا کی دولت ہو، سب کچھ ہو، اگر وہ آج دنیا کے اندر اس کا بول والا ہے، یہ اس کی پیشن گوئی بہت صدیوں میں نے بھی اس نے کہا بائبل مقدس کے وسیلے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ خدا کے سورما بن جائیں، خدا کے سنڈے اسکول میں کام کریں، پاسٹرشپ کا کام کریں، ایونجلسٹ بن جائیں اور خیروں کی فیلوشپ میں آ جائیں، تو آپ خدا کے پاک کلام کو دل میں رکھیں۔ خدا آپ کو وقت پر استعمال کرے گا۔ کوئی نہیں جانتا خدا کس کو کیسے استعمال کرے گا۔ چھوٹے ہتھیار اور بڑے بڑے کام۔ بڑی اگر فکر کے پاس میں یہاں پر ملکہ وکٹوریہ کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ ملکہ وکٹوریہ کہتی ہے بے شک پوری دنیا میں ہمارا سورج نکلتا ہے اور وہ غروب بھی ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے ہماری گورنمنٹ، اور خروج ہوتا ہے، جن خروج ہوتا ہے نکلنا اور اس کے بعد سورج کا ختم ہو جانا، وہ یہ دعویٰ کرتی ہے یہ ہماری گورنمنٹ اتنی بڑی ہے کہ سورج اس پہ نکلتا اور غروب ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہتی ہے اگر یہ سب کچھ ہے تو بائبل مقدس کی چھاپ ہمارے ملک پر ہے، بائبل مقدس کی صورت ہمارے اوپر ہے، کلام کی حکمت ہمارے لوگوں کے اندر ہے۔ ایسے لوگ بن جائیں گے جن کی بڑی گویا ہو اور کلام
کلام کی حکمت اور دولت اور سب کچھ آپ کے پاس آ جائے. چرچ آپ سے آ جائیے. یہ کلام آنکھ کی مانند ہے, ہتھوڑے کی مانند ہے, چراغ کی مانند ہے. یہ چرچ میں اس کو بلڈنگ نہیں کہوں گا بلکہ خدا کی فیلوشپ کہوں گا. اس کے اندر خدا کا پاک کلام, خدا کی حکمت, یہ ہتھوڑے کی مانند آئینہ, خدا کا دودھ, خدا کے ناپنے کی جگہ. یہاں پر ایک بیج بویا جاتا ہے جو زندگی تبدیل کر دیتا ہے. یہاں پر لوگ آتے ہیں اور گناہ سے بھرے ہوئے آتے ہیں, بدروح سے بھرے ہوئے آتے ہیں, پریشانیوں سے بھرے ہوئے آتے ہیں اور خدا کی برکت لے کر لوٹ جاتے ہیں. یہ آپ کی فیلوشپ ہے. اس کو ایسے نہ سمجھیے. واپس آتا ہوں ذرا نمان باتیں ہوتا ہے. میں بھی سیکھ رہا ہوں بیماری سے بھرا ہوا. آج ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے چیرپی جو ہے یہ بیماری ہے, پیٹ درد ہوگا, سینے میں پرابلم ہوگی, ہڈیوں کی بیماری کی بیماری. آج 3 قسم کی بیماریاں اور بتاؤں گا. غور سے سنیے. پہلی جسمانی بیماری جس کا علاج اتفاق چاہیے, ڈاکٹر کے پاس چاہیے, کھانسی کا شربت لیجیے, جو کچھ آپ کو ریکوائر ہے آپ وہاں سے لیجیے اور جسمانی ہلکی پکی بیماری کو ٹھیک کر لیجیے. اور ایک اور بیماری ہے, او مائی گاڈ, ابھی تک اس کا کوئی سیرپ بھی نہیں بنا, کوئی شربت نہیں بنا, کوئی ٹیکا نہیں بنا. یہ اخلاقی بیماری ہے. اخلاق سے گر جانا بہت بڑی بیماری ہے. یہ 2-4 چیزیں نافرمانی اس میں آتی ہے. ہاللیلویا بھی کرتے رہنا, اندر سے مخالفت بھی کرتے رہنا. یہ اخلاقی بیماری ہے. آج 2-3 چیزیں نہیں بتاؤں گے. نافرمانی, باری صاحب نے کیا ہے, مشرق کا ہے, اسی مغرب کا جگہ. یہ نافرمانی ہے. زندگی ہونا, اوہ بھابری صاحب ساڑھے ویلے جگہ ہے, اداس بھی ہے, اداس بھی ساڑھے ویلے پاری صاحب. اب ہم بھول جاتے ہیں ماڈرن دور میں ہے. پہلے کی بورڈ نہیں ہوا کرتے تھے, پہلے کڑا کے چمٹا ہوا سکتا تھا, وہ بھی دور تھا. آج خدا نے ترقی دے دی ہے. کبھی خدا کے نافرمان مت پوچھیے, ضدی نہ ہو, نئے طریقہ جا ڈھونڈیے تاکہ آپ کے چرچ کی ترقی بڑھتی چلی جائے, آپ کے لوگ ترقی کرتے چلے جائیں اور بڑی فیلوشپ کرتے جائیں. اسی میں جھوٹ بولنا یہ بہت بڑی بیماری. حنانیہ اور صفیرہ نے کیا کیا تھا؟ تم نے خدا کے روح کے ساتھ کیوں جھوٹ بولے؟ جو کچھ ٹھہرایا ہے, ہم نے اپنے چرچ میں پورا مہینہ یقین کی تعلیم دی ہے. جو کچھ تم نے دل میں ٹھہرایا ہے خدا کے روح کے ساتھ نہ جھوٹ بولے. اور بھی بڑے جھوٹ ہیں. آگے چلتا ہوں. 30 بیماری, بڑی بیماری, روحانی بیماری. یہ بیماریاں بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. روحانی بیماری, جادو زدہ لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھرنا, صبح چرچ بھی کیا دینا, شام کو قبروں میں موت بتی نہ پاؤ. یہ کوئی کام نہیں. یہ بہت بڑی بیماری ہے. اسیر زدہ ہونا, شیطان کا پیروکار ہونا, بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے. لیکن خدا بڑھاپے میں بھی نئے میلے کا لگا دیتا ہے. آئیے خدا پاک کلام کی طرف بڑھ جائیے. اگر آپ بھوکے ہیں تو روٹی کھائیے. متی کی انجیل 4 باب اس کی 4 آیت کے اندر خدا کی روٹی جو آسمان سے اتری ہے اس کا نام یسوع مسیح ہے. وہ کھائیے, ان سے صحت ہو جائیے, تندرست ہو جائیے, خوشی منائیے. یہ بھوک نہیں کرنے دیتی بلکہ آپ کی زندگی کو آسودہ رکھتی ہے, آپ کی زندگی کو خوشحال بنا دیتی ہے. اس روٹی کھانے سے آپ کی بیماریاں چلی جاتی ہیں, آپ کی بیوقوفیاں ختم ہو جاتی ہیں, آپ کی بے وجودی وجود پکڑتی ہے, آپ کی نافرمانیاں پھر چلی جاتی ہیں. اور یہ چرچ such a wonderful God جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں.
جس کی ہم پرستش کر رہے ہیں. اس کو پیجیے کوٹ کوٹ کر کے. وہ تو لوگ نارا بھی مار کے نال پیٹی کی رہتے ہیں. اس کو دھان دھو, یہ پانی ہے, دھون دھون کر کے کر کے اب اس کے لیے ہمارا دینا چاہتے ہیں. وائس لے لیجیے, اس وہاں پر کھا کر اس کی اسٹڈی کیجیے. یہ کھول کھول کر کے پیجیے. اس کو کھانے کے بعد, سننے کے بعد اس سے منرلز نکالیے. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکات دے. میں ایک برکت کا نام نہیں لیتا, میں برکات کا ذکر کر رہا ہوں. خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے, کھڑا تھا, کھڑا ہے اور ہمیشہ وہ یاد رکھیے. موتی ایسے رہتے ہیں, اس لیے کہ آپ موتی ہوتے ہیں ایسے رہتے ہیں. یعنی نارمل ملے مجھے مولا سن رہے ہیں, یہاں سے آتے ہیں پھر جانتے ہیں نہیں. وہ جو چاہے دے رہا ہوں کیا کی بیویاں ہے نا, یہ موتی یہاں لگا لیجیے. اس کی چمک آنی چاہیے. یہ موتی موتی صاحب 6 سال اس کو کھا جا کر دیکھیں گے. اس کی چمک دوسرے موتی گر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, وہ ان کی لائف ختم ہو جاتی ہے. لیکن کلام مقدس لا تبدیل ہے. اس کی چمک کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ کے دل میں رہے گی, آپ کے خاندان میں رہے گی. باقی بچی کے دل کے اندر اس کی چمک تھی, کلام کی چمک تھی. یہ چمکتا رہا اور اس کی چمک سے ایک گولی شروع ہو گئی. اور یہ چراغ ہے اور مسیح کے ستارہ کی مانت ہے. What a bright morning star, جس کی چمک کبھی ختم نہیں ہوتی. دوسرا پترس پہلا موضوع لکھا ہے مقاشفہ 28 سے, اس کی چمک کبھی ختم نہیں ہوتی. اور کلام میں کیا لکھا ہے, یسوع مسیح نے کیا کہا تھا, یہ تو سیکنڈ کمنگ کا حوالہ ہے. لوگوں نے صرف اس کو وہی بنایا ہوا ہے. جیسے وہ میں اپنے دور کو ختم کر چکا, وہ میموریل سروس اسٹیشن بنا کے پیچھے سے ہو گئی نہیں. ارے یہ پوری لائف کا یسوع مسیح نے کہا تھا مردو, کہا تھا یوحنا باپ کی کلیسیا, جیسے میں جا رہا ہوں بڑی غیرت کے ساتھ, للکاروں کے ساتھ, ہوشانہ کے نعروں کے ساتھ میں آپ کے درمیان پھر ہوں گا. اور آج بھی وہ موجود ہے. وہ ساتھ خدا آپ کے درمیان موجود ہے. ایک چھوٹی کہانی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک خاندان تھا, اس کے 2 بچے تھے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. بیٹی جب بیٹی بچہ تھا, وہ اتنا بیمار پڑ گیا کہ اس کو کینسر ہو گیا. اور وہ دونوں میاں بیوی بیٹھے رو رہے تھے اور ان کی بچی پیچھے کچھ کھا پی رہی تھی. وہ پیچھے تھی لیکن وہ دیکھ سن رہی تھی میرے ماما پاپا کی سسکیاں اور آنسوؤں کو دیکھ رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے اور پوری دنیا نے جواب دے دیا ہے, اس پر کوئی معجزہ ہی ہو جائے تو ہو سکتا ہے ورنہ یہ کیا ہو جائے گا, ہمارے خاندان سے چلا جائے گا, دنیا سے چلا جائے گا, اس کا وجود ختم ہو جائے گا. میں نے ذکر کیا تھا کہ خدا بے وجودوں کو مٹھا کر کھڑا. تو میں اس بات کو ذرا ایکسپلین کر رہا ہوں. اور وہ رو رہے ہیں اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں فلاں ٹیسٹ بھی فیل, فلاں ٹیسٹ بھی فیل, اب یہ کینسر رکنے والا نہیں ہے, یہ اس کی جان کو لے کر رہے گا. خدا ہی کوئی معجزہ ہی ہو جائے, کوئی معجزہ ہی ہو جائے.
تو وہ بچی سن رہی تھی، اس نے جلدی سے اپنا گلا توڑا اور گلے میں سے ایک ڈالر نکالا اور وہ میڈیکل اسٹور پر جاتی ہے، کہتی ہے سر یہ مجھے معاوضہ دے دے۔ پتا نہیں ہو گیا، اس نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ دوسرے میڈیکل اسٹور پر، پھر نہیں، پھر ایک بڑے اسٹور پر، وہ کہتے نہیں، اور پھر ایک اور جگہ پر جاتی ہے جو بڑا نامور اسٹور ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ مجھے یہ پیسے رکھ لے اور مجھے معاوضہ دے دے، میرا بھائی بڑا بیمار ہے۔ تو وہاں پر اس اسٹور کے ساتھ ہی پادری یوسف کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا بیبی معاوضہ میڈیکل اسٹوروں میں نہیں، ہاسپٹلوں میں نہیں، معاوضہ جب ہوتا ہے تو خدا کی حیبت میں ہوتا ہے۔ معاوضہ آپ کے درمیان ہوں گے، یہ تم نے نہیں کہا تھا، معاوضہ 35 کاسٹوں کے درمیان، 36 کاسٹوں کے درمیان، ایک ہی کے پاس 32 کے پاس یہ نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا بڑے بڑے معجزات تمہارے درمیان میں ہوں گے۔ آپ معجزات کی پریشن ہیں، آپ کا چرچ معجزات کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کا چرچ بیماروں کو شفا دینے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کا چرچ خدا کے کلام کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی فیلوشپ بہنوں کو خدا کے پاس لانے کے لیے بنایا گیا ہے، سنڈے اسکول کے لیے بنایا گیا ہے، 5 خدمات کے لیے بنایا گیا ہے۔ خدا اس چرچ سے انگنت خدمات لے گا، لیڈرز پیدا کرے گا، اپنے روح سے معمور کرے گا، خدا اپنے روح سے معمور کر ڈالے گا۔ یہ چرچ بہنوں اور بھائیوں، آپ کا چرچ معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ کا چرچ سونے کی مانند، زندگی کا پانی، پینے کا پانی، روٹی اور بہت ساری چیزیں ہیں، چراغ کی عبادت ہے جہاں پر زندگی کا چراغ جلتا رہتا ہے۔ ہاللویا، خدا کتنا خوبصورت خدا ہے۔ میں اس کو کلوز کرنے والا ہوں، چھوٹا ہتھیار اور بڑی خدمت، چھوٹا ہتھیار اور بڑے بڑے کام۔ میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا، اور بھی وضاحت میرے پاس ہے، لیکن صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ ایک مثال سے ہم نے سیکھا کہ چھوٹے ہتھیار سے خدا توڑ کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے کے، یہ نہیں لکھا تو لا نہیں تو پھر دعا سے یہاں تھا نہیں کیا کیا ہے، صرف پہنچ لائی ہے۔ خدا آپ کے دل پر نکال دیتا ہے، ایسا چرچ بن چاہیے جو دعا کرنے والا۔ لاسٹ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا، اور باتیں کرنے کے بعد بتاتا چلوں۔ چرواہے کی لاٹھی سلوک 4:17 میں دیکھ لیجیے، ایک چھوٹی لاٹھی ایسے بڑے بڑے کام خدا اس سے لیتا ہے، اور پھر ایک چھوٹا چکنا پتھر، کیوں لکھا ہے چکنا پتھر؟ کہ آپ ایک چکنا پتھر ایک بڑے سورما کو مار کے ڈھیر کر دیا۔ خدا اس چرچ سے بڑے چکنے پتھر اٹھائے گا جو بیماریوں کو، پریشانیوں کو اپنے پاؤں کے نیچے لے آئیں گے، اور لوگ تندرستی پائیں گے اور فتح مند ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ گدے کا کھوتے کا کپڑا ذرا دیسی کا سمجھ آ جائے گا۔ گدے کا چپڑا کتنے لوگوں کو مار ڈالا ہے اس نے، ہوئے ہوئے ہوئے، ایک مٹھی آتا کتنا پڑے گا؟ میں پادری کا میں 5-6 روپیہ کھانا والا، میں میرا گلاؤ دینا مٹھی کا ایک مٹھی کھانا کھاتا۔ اب میں فما پلاری بات کرنے لگا ہوں، میرا کہتی ہے بس لائف ختم ہے، نو مور لائف، لیکن خدا کا خادم کہتا ہے کیا جیسا میں کہتا ہوں کہتے ہوگا۔ اپنے خادم کی فرما برداری کیجیے۔ خدا کا خادم کلام کے وسیلے سے اپنی طرف کرتا ہے۔ میں اس کو نہیں بریک کر رہا، زندہ خدا کو کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹی بچی کو آپ نے اس کی سن لی،
4 کوڑی پیاسے برا حال بالکل آ رہے ہیں لیکن خدمت بہت ہوتی. ایک درباری حاضرے بادشاہ کا ملازم حاضر گیا لوگ جناب لاد دے ساتھ کیا پیمانے کے بعد خاص اس پیمانے کو وہ پیش کرتا ہے اپنے مالک کے سامنے اور اس کے وسیلے سے اسرائیل کا بڑا تھا. یہ پیمانے کے بعد صبح بھی سلام دوپہر کو بھی کلام جب ٹائم ملتا ہے شام کو بھی جب آپ کے پاس ٹائم ہے یہ پیمانہ پیتے رہیے اور یہ آپ کو شیئر کرتا رہے گا اور کبھی بھی پیاس لگنے نہیں دے گا. ایک رائی کا دانہ چھوٹا رائی کا دانہ مسٹرڈ سیڈ بڑا ہوتا ہے پھول نکالتا ہے. خدا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے ابھی بچے کی مثال دی ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی خدا بڑے درخت بنا دے گا اور خاندان والے بنا دے گا. اور کیونکہ بہت بڑا گراؤنڈ سامنے ہے اور کوئی کھانا نہیں ہے وہ شرکت بھی تو بھاگ ہے. اور پھر اسی نے کہا تھا میرا یاد سے تمہیں بڑی سخت بات ہے. اسی نے کیا کہا تھا تمہارے پاس ہے کیا کہا تھا تمہارے پاس کوئی بڑا بزنس مین سامنے نہیں آیا. تو آج کا میسج یہ ہے چھوٹا بڑا کام. کوئی بزنس مین سامنے نہیں آیا کوئی بڑے لوگ سامنے نہیں آئے کسی نے چیک دیکھ کے نہیں دیا بلکہ ایک چھوٹا بچہ آتا ہے میری ماں نے دیکھے واہ کیا بات ہے یوحنا 13:23 جو کہ 5 روٹی خدا کے حضور پیش کرتے ہیں. آپ تو بڑے ہیں ہم تو بڑے ہیں ہمیں چھوٹی چیزوں کے ساتھ چھوٹی چیزوں کو ساتھ لے کر کرنا ہے اور پھر بڑے بڑے کام کرنا ہے. خدا زکریا کا مدینہ کر چکا پہلے خدا چھوٹی چیزوں کو استعمال کرتا ہے. یہ کتنی بڑی چیز ہے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اس کا فنکشن دیکھیے آپ خدا کے پروڈکشن مینیجر بن جائیے. خدا کے لیے کام کیجیے خدا آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا اور آپ کو برکتوں پر برکتے دیتا رہے گا. خدا کا کام ہے اسی سے بہت بڑھتے کرے. معجزات کی میں نے بات کی تھی. معجزات خدا اپنی فیلوشپ میں کرتا ہے. معجزات میڈیکل اسٹور پر نہیں بلکہ خدا کی حکمت سے ہوتے ہیں اور خدا وہاں معجزات کرتا ہے. آسمان اور زمین کا خدا یسوع نے کیا کہا تھا متی 22 میں اس نے کہا آسمان اور زمین کا کون اختیار مجھے زمین آسمان اور زمین کا کون اختیار مجھے دیا گیا ہے. اور پھر لکھا ہے میں جس کو پریچ کر رہا ہوں جس کی خوشخبری سنا رہا ہوں مکاشفہ 1:18 میں کہتا ہے موت اور عالم موت کی دنیا میرے پاس ہے. آپ کا میرا یسوع مسیح موت اور عالم موت پر جیت پاتے ہیں. موت کا اختیار ہمارے نجات دہندہ کے پاس ہے. چرچ واہ خدا دنیا کا کوئی شخص گناہ نہیں معاف کر سکتا قصور معاف کر سکتا ہے کرائم معاف کر سکتا ہے لیکن گناہ معاف کرنے والا ایک ہی ہے جس کا نام یسوع ہے. اور پھر یسایہ 49:6 میں میں اتنے حوالے کبھی دیکھا نہیں یوسف سے مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے میں کنفرمیشن کے ساتھ کوئی بات غلط نہ ہو جائے. سلامتی کا شہزادہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ سلامتی کا دعویٰ کرتے ہیں ڈر کا کہتا ہے ہم سلامتی دیتے ہیں امریکہ جمیکہ اپنی قوم کو دیتے ہیں لیکن سلامتی کا شہزادہ ہاللیلویا ہاللیلویا
ہاللویا. یہ سورہ انجام کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے وہ عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا بعد اور سلامتی کا سر رہا ہے. ہاللویا ہاللویا. آپ کا اور میرا مجاد نام سلامتی کا شہر جو قربانی بنیوں سے پیدا ہوا, جس کا نام ایمانویل اور مسح کیا ہوا یسوع المسیح ناصری ہے, جو ناسرت میں پیدا ہوا ہے. آئیے اپنے آپ کو چھوٹے بنا لیجیے. چھوٹا کیا, بڑے بڑے کام ہیں. چھوٹے بن جائیے, بڑے بڑے کام کیجیے. خدا آپ کو استعمال کرنا, خدا آپ کے ساتھ ہوگا, یسوع مسیح ناصری آپ کے ساتھ ہوگا, روح القدس آپ کے دل میں رہے گا. آپ روح کے رہنے کی جگہ ہے, لیکن پہلے بیماریوں سے, اخلاقی بیماریوں سے, روحانی بیماریوں سے ہمیں خلاصی پانی پڑے گی, اور پھر روح القدس آئے گا. میری ہاتھ میں نہیں رہتا, بلکہ وہ روح کلام بنے دل میں رہتا ہے. خدا آج کے پاک کلام سے آپ سب کو بڑی برکت بخشے.